الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج. ان الفاظ مبارکہ سے سورۃ الاعراف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف ایک مکی سورت ہے۔ اعراف کسے کہتے ہیں اس کا تذکرہ بھی آگے آتا ہے۔ یہاں شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت بیان فرمائی، فرمایا والوزن یومئذ الحق، لوگوں قیامت کے دن کا وزن برحق ہے۔ اس دن وزن ہوگا۔ وزن کے بارے میں اصول سمجھنا چاہیے۔ پہلا تو اصول یہ ہے کہ دو قسم کے بندے ہیں جن کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور دوسرے وہ جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے لوگوں میں شامل فرمائے، جنت میں جانے والے۔ پھر حساب ہوگا ان کا، جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں، ان کا وزن ہوگا۔ وزن کس طرح ہوگا؟ وزن اس طرح ہوگا کہ اقوال بھی تولے جائیں گے، اعمال بھی تولے جائیں گے، افراد بھی تولے جائیں گے، اور صحیفے رجسٹر بھی تولے جائیں گے جن میں نیکیاں اور بدیاں لکھی ہوتی ہیں۔ اس طرح مختلف قسم کا وزن ہوگا۔ یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ان سب پہ احادیث ہیں، اگر ہم ان کے بیان کی طرف چلے جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی، مختصر میں نے عرض کر دی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ذکر فرمایا۔ اس واقعہ کا اشارہ پہلے پارے میں بھی گزرا ہے، یا اس کے بعد کی بھی کچھ باتیں ہیں۔ ذکر فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کیا۔ ابلیس جو کہ فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا، اس نے سجدے سے انکار کیا، اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا۔ نکلتے ہوئے اس نے کہا کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں گا، اور پھر اس نے عملاً ایسے کیا نہیں۔ پہلے اس نے انہیں ہی بہکایا۔ اللہ نے فرمایا فلاں پودے بوٹے سے پھل نہیں کھانا، ان کے پاس جاتا رہا جی یہ ضرور کھائیں، اس کا بڑا فائدہ ہو، آپ کو فلاں وجہ سے روکا گیا، لہذا انہوں نے پھل کھا لیا، تو اللہ نے جنت سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ جب حکم دیا تو ساتھ ہی کہا کہ جنت کا لباس بھی اتار دو۔ حضرت آدم و حوا نے لباس اتارا، تو قرآن یہاں کہتا ہے اور آگے بھی ذکر ہے کہ وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسموں کے ساتھ چپکانے لگے۔ کیوں؟ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے حیا والا بنایا۔ ننگا ہونا، بے حیا ہونا یہ اس کی فطرت نہیں ہے۔ اس لیے آگے ایک آیت میں ہے اے بنو آدم، شیطان تمہیں آزمائش میں نہ ڈالے، فتنے میں نہ ڈالے کہ وہ تمہارا لباس اتروائے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کا اتروایا۔ وہ تم پہ ایسی جگہ سے طاق اور نگاہ رکھتا ہے جہاں سے تمہیں پتہ نہیں چلتا، وہ تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اس مقام سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس انسان میں انسانیت کامل ہے وہ بے حیا نہیں ہوتا، وہ لباس پورا پہنتا ہے، اور جس انسان میں انسانیت ناقص ہے اس پہ شیطان سوار ہے، وہ بے حیا ہوتا ہے۔ لہذا اگلی آیات میں یہ بات فرمائی کہ لوگوں مسجد میں آتے ہوئے بھی زینت اختیار کرو، اچھا لباس پہن کے آؤ، مرد ہو
یا عورتیں مسجد میں آتے ہوئے اچھا لباس پہنے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت یہاں بیان فرمائی، فرمایا مشرک اور کافر جنت میں نہیں جا سکتے، فرمایا بالکل ایسے کہ جیسے اونٹ سوئی کے نکے سے نہیں گزر سکتا۔ اونٹ کتنا بڑا اور سوئی کا نکا کتنا چھوٹا ہے، تو مثال دے کے بات سمجھائی کہ جس طرح اس کا وہاں سے گزرنا ناممکن ہے، اس طرح مشرک اور کافر کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ پھر اگلی آیات میں اصحاب الاعراف کا ذکر ہے، جن کے نام پہ سورۃ الاعراف ہے۔ تو اصحاب الاعراف ہیں درمیان والے، یعنی جب وزن ہو گیا ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر، نہ جنت میں جا رہے ہیں نہ جہنم میں، وہ درمیان میں رکھے گئے، انہیں کہتے ہیں اعراف والے۔ وہ کون ہیں؟ ان کی ایک مثال، جو کئی مثالیں بیان کی گئی، ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ مجاہدین جنہوں نے جہاد کیا لیکن والدین سے اجازت نہیں لی، ان کی نافرمانی، اب جہاد انہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے، والدین کی نافرمانی جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، لہذا وہ درمیان میں رکھے جائیں گے، انہیں اصحاب الاعراف کہا جاتا ہے۔ لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائیں گے یہ جو درمیان والے ہیں نا، یہ سارے جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر دو ہی قسم کے لوگ ہو جائیں گے، یا جنتی یا جہنم۔ اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے عاجزی اور آشتگی کے ساتھ دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دعا کے بھی آداب ہے، دعا میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے؟ مفسرین نے روایات جو نقل فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بندے کی دعا سجا کلام ہو، یعنی ایک ترتیب کا کلام ہو، جس طرح شعر ہوتے ہیں اس طرح کی دعا ہو، تو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اور اخلاص کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے الفاظ میں کھو جاتا ہے، اس سے منع کیا۔ اسی طرح بڑی اونچی اونچی آواز میں نہ دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حج کے موقع پر دعا کر رہے تھے لوگ اونچی اونچی آواز میں میدان عرفات، فرمایا لوگوں اپنے آپ پہ نرمی کرو، تم جس رب کو پکارے ہو وہ بہرا نہیں ہے نہ وہ غائب ہے، وہ سننے والا اور قریب ہے، لہذا دعا کا یہ ادب بیان فرمایا۔ یہاں پہ چند انبیاء کے واقعات آئے ہیں، حضرت نوح، ہود، صالح، شعیب اور لوط، اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعات۔ تو یہ واقعات آگے بھی پھر جا بجا آتے ہیں، وہاں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ یہاں حضرت موسیٰ کے واقعات میں جادوگروں کا معاملہ بھی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ فرعون کی سوچ کتنی بری تھی کہ اللہ کے نبی کو اس نے جادوگر سمجھا اور ان کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے آیا، لیکن بالآخر وہ ناکام ہوئے اور وہ سارے سجدے میں چلے گئے۔ یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آگے سورۃ الشعراء میں بھی آتا ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی آتا ہے، وہاں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر کیا ہے کہ جس کا اشارہ پہلے اس بارے میں صرف ایک آیت میں آیا تھا کہ وہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے والے دن۔ یہ ایلا نامی بستی تھی، عرب کے مغرب میں جو سمندر ہے اسے بحر کلزم کہتے ہیں، اس کو بحر احمر بھی کہتے ہیں، ریڈ سی۔ تو یہ عرب کا جو کنارہ ہے یہ سمندر کے حساب سے ہو گیا مغربی کنارہ۔ اس سمندر سے پار مصر کا علاقہ ہے اور دائیں طرف تھوڑا شام کا علاقہ ہے، تو اس کا بنتا ہے مشرقی کنارہ سمندر کا۔ وہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے، ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ سمندر کے کنارے تھے، یہ بعد نے کہا یہ دریا کے کنارے تھے۔ تو بہرحال جو بھی تھا، تو اللہ کی ازمائش، ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا منع کیا گیا، تو ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں۔ بسا اوقات بندے پہ اللہ کی ازمائش اس طرح آتی ہے کہ جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ آسانی سے ملتی ہے، اور جو چیز جائز ہے وہ مشکل سے ملتی ہے، حرام جو ہے آسانی سے ملتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہوا
کیا کہ وہ کنارے کنارے گڑھے کھود دیے. ہفتے والے دن مچھلی آتی, زور سے پانی آتا, ان گڑھوں میں چلا جاتا, مچھلیاں چلی جاتی. وہ اتوار والے دن پکڑ لیتے. جب انہیں روکا گیا تو کہنے لگے جی ہم تو اتوار کو پکڑتے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کے سامنے ہیلا, دھوکا. اور ہیلے کا شریعت نے بڑی سختی سے رد کیا. بخاری شریف کے آخر میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اس کا نام ہے کتاب الحیل, ہیلوں کا رد. بعض لوگوں کے لیے وہ کتاب بڑی تکلیف دہ ہے, اس لیے کہ انہوں نے اس میں ہیلوں کا رد کیا احادیث مبارکہ کی روشنی میں. تو یا انہوں نے ہیلا کیا, اللہ کی پھر گرفتاری کہتے ہیں گروہ ہو گئے تین, ایک مچھلیاں پکڑنے والے, دوسرے ان کو روکنے والے, اور تیسرے درمیان میں رہنے والے. جو پکڑنے والے تھے ان پہ عذاب اس طرح آیا کہ بندر اور خنزیر بن گئے. اب جو درمیان والے تھے ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں وہ بھی بن گئے اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ بچائے گئے. البتہ روکنے والے بچ گئے اللہ کی رحمت سے. تو برائی سے روکنا ضروری ہے. برائی دیکھتے ہوئے کوئی شخص آنکھیں بند کر لے, اور ایک بڑا مشہور جملہ ہے, چھوڑے جی جہاں کوئی لگا ہوا صحیح لگا ہوا. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر جہاں کوئی لگا ہوا ہے صحیح لگا ہوا ہے, یہ بات درست ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انبیاء اور رسول کو نہ بھیجتے. اسی لیے بھیجا کہ لوگ غلط راہ میں لگے ہوئے تھے, ان کی اصلاح کریں. تو اگلی آیات میں یہاں یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا, توحید کا ذکر, اور فرمایا کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کچھ بھی دینے پہ قادر نہیں ہے. اور ایک آیت میں تو چیلنج کے انداز میں کہا انہیں پکارو پھر دیکھو وہ تمہیں کیا دیتے ہیں. اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کا ادب بیان فرمایا. فرمایا جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ قرآن کریم کی تلاوت سننے کا ایک ادب ہے, طریقہ کار ہے. اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں فرمایا اپنے رب کا ذکر کرو اپنے دل میں آہستگی سے اور عاجزی سے. لہذا دعا ہو یا ذکر ہو اس میں آہستگی اور عاجزی اللہ کی بارگاہ میں بڑی پسند ہے. سورۃ الاعراف کے بعد تھوڑا سا حصہ آج سورۃ الانفال کا پڑھا گیا, ایک رکوع. انفال سورۃ مدنی ہے. انفال نفل کی جمع ہے, اور نفل آپ جانتے ہیں, نفل کہتے ہیں اضافی چیز کو. جیسے فرض نماز ہے اور نفل ہے, فرض روزے ہیں اور نفل ہے, اس طرح یہاں بھی ایک نفل کا ذکر ہے. یہاں کس نفل کا ذکر ہے؟ یہاں اصل میں جہاد کا ذکر ہے. جہاد جب مجاہدین کرتے ہیں تو انہیں زندہ رہیں یا شہادت پا جائیں, اللہ کے یہاں جو مرتبہ ملنا ہے وہ فرض ہے, اور وہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اس کے ساتھ ایک نفل چیز ملتی ہے, وہ ہے مال غنیمت. اگر مل جائے مال غنیمت, چونکہ ایک اضافی چیز ہے اس لیے یہاں پہ مال غنیمت کو نفل کہا گیا. اس صورت میں مال غنیمت کے احکام ہیں. اس کا اصل میں تناظر یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد مسلمانوں نے پہلا جہاد کیا, غزوہ بدر, اس میں مال غنیمت آتا ہے. اب پتہ نہیں تھا کہ مال غنیمت کا کرنا کیا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں اس کی تقسیم کے بارے میں احکام ذکر کیے. کچھ احکام انشاءاللہ کل کے بارے میں آئیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں کو اس طرح تیار کیا گیا کہ انہیں بتایا گیا کہ دو گروہوں میں سے ایک سے ہم نے ملنا ہے. ایک گروہ تجارتی, وہ مکہ سے جا رہا تھا ملک شام, بلکہ وہاں سے واپس آ رہا, وہ ابو سفیان کی سربراہی میں تھا. مکے والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان اس گروہ کے درپے ہونے والے, لہذا مکے والوں نے ایک بڑا قافلہ لیا اور اسلحہ لیا, اور انہوں نے کہا ہم اپنا قافلہ بھی بچائیں گے اور مسلمانوں سے لڑ کے آئیں. لہذا وہ قافلہ تو بچ نکلا,
یہ لوگ بدر کے مقام پر اکٹھے ہو گئے اور وہاں پہ لڑائی ہوئی۔ اس غزوہ بدر کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہجرت سے پہلے کا ایک معاملہ ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ دار الندوہ اس زمانے کی مجلس کی جگہ تھی، پارلیمنٹ تھی مشرکین مکہ کی، وہاں بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑھتا جا رہا ہے، اس کو کس طرح روکیں۔ لہذا مشورے میں 3 باتیں سامنے آئیں۔ کہتے ہیں کہ یا تو محمد کو قید کر دو، یا قتل کر دو، یا اس کو اس ملک سے شہر سے نکال دو۔ ایک بندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ بڑا سمجھدار بزرگ نظر آ رہا تھا، لوگوں نے اس کو پہچانا ہے۔ اس نے کہا جی میں دور ایک قبیلے سے آیا۔ وہ اصل میں شیطان تھا، انسانی شکل میں آیا۔ کہنے لگا میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم اس کو قید کرو گے اس کے ماننے والے بڑھتے جائیں، اگر دوسرے شہر کی طرف نکال دو گے اس کے ماننے والے ادھر اکٹھے ہو جائیں، لہذا میرا مشورہ یہ ہے قتل کر دو۔ وہ کہنے لگے اگر ہم قتل کر دیں گے تو ان کے قبیلے والے اگرچہ وہ بعض مسلمان نہیں بھی، پھر بھی قبیلے کی وجہ سے وہ بدلہ لیں گے اس سے جو قتل کرے گا۔ اس نے کہا اس کا بھی آسان حل ہے، ایک بندہ قتل نہیں کرے گا، 100 قبیلوں سے ایک ایک بندہ لے لیں، 100 بندے اکٹھے حملہ کر دیں، ان کو قتل کر دیں، بعد میں وہ 100 قبیلوں سے ان کا قبیلہ لڑ نہیں سکے گا، لہذا وہ دیت لے لیں گے، 100 اونٹ دے دو تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس بات پہ مشورہ طے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ یہاں اپنی تدبیریں سوچ رہے تھے حضرت کے معاملے کو ختم کرنے کی، اور اللہ آپ کو بچانے کی تدبیریں فرما رہے تھے۔ فرمایا اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، جس رات نکلنا تھا حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا اور ایک ہاتھ میں مٹی لی، اس طرح پھینک دی، اللہ کے حکم سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے، سب کی آنکھوں میں پڑ گئی، وہ آنکھیں ملتے رہے، حضرت ان کے سامنے سے نکل گئے، انہیں نظر ہی نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی باہر آئے، کہا کہ محمد کہاں گئے؟ فرمایا وہ تو رات سے چلے گئے۔ لہذا اللہ نے ان کا منصوبہ یہاں پہ جو ہے ناکام کر دیا۔ اسی لیے پارے کی آخری آیت میں فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر یہ لوگ پھر جائیں تو یاد رکھو اللہ تمہارا مددگار ہے، اور اللہ بہتر مددگار ہے اور بہتر مولا ہے، اس سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بندہ بڑی مشکلات میں پھنسا ہو یا دشمن اس پہ غالب ہو، اس کو چاہیے کہ یہ پڑھتا ہے نعم المولا و نعم النصیر، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہاں پہ پہنچ کے 9ویں پارے کا اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ العزیز 10ویں پارے سے مضامین کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پاک کتاب سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔